الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان ہو رہے تھے. صحابہ کرام میں یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں. اگر میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہوتا تو یہ عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ، جس کے متعلق یہ بات بتلائی گئی کہ اگر نبی اور رسول اللہ رب العزت اس کا سلسلہ جاری رکھتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. تو جب یہ بات بتلائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس پائے کی شخصیت ہوں گے، یہ بتلانا مقصود. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ قرآن مجید میں 12 یا 14 جگہ ایسی ہیں کہ وہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت جب نازل ہوتی ہے پڑھ کر سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے کوئی عربی کا جملہ اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں جبریل امین آتے ہیں اور وہی جملہ قرآن میں شامل کر دیتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ. اور کوئی بات کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اپنی بات پیش فرماتے ہیں. اللہ رب العزت تھوڑی دیر میں جبریل امین کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اب یہ مسئلہ اس طریقے سے جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جو آیت میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں
میری اور آپ کی خلقت بیان فرما رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، لاشے تھے، کوئی حیثیت، کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی نقشہ ہی نہیں تھا تمہارا۔ اور اللہ رب العزت نے من سلالۃ من طین، یہ جو دنیا میں اللہ نے یہ مٹی بنائی ہے، اس مٹی سے جو پیداوار ہوئی ہے، اس پیداوار کو جب ہم غذا بناتے ہیں، اس غذا سے ایک چیز بنتی ہے نطفہ، اور وہ نطفہ کیا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نطفہ پھر اللہ رب العزت جو ہے اس نطفے کو اس کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں، پہنچ گئے جگہ پہ۔ اب وہ کیسا نطفہ ہے؟ نطفہ ایسا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے انتہائی ناپاک، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، اور وہ نطفہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے، انسان خود ناپاک، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، وضو بھی کر لے تو پاک نہیں ہوگا، اس میں غسل کی ضرورت پڑے گی، جنابت کی حالت ہو گئی۔ غسل میں 3 فرض ہیں، غسل فرض میں 3 فرض ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوب اچھے طریقے سے کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو کلی میں پانی کو حلق تک پہنچانا، غرغرہ کرنا، اور روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ پانی اگر پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں بھی کلی اس طریقے سے کریں گے کہ پورے منہ میں پانی گھوم جائے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں خوب اچھے طریقے سے پانی ڈالنا، اتنا پانی ڈالنا کہ ناک کے بانسیں تک پہنچ جائے اور اس وقت یہ محسوس ہو کہ اگر اندر جائے گا تو اب تکلیف ہو جائے گی، اتنا پانی ناک میں چڑھانا۔ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پھر پورے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ پورا جسم جو ہے وہ تر ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ ایک بال کی باریکی کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ یہ غسل میں 3 فرض ہیں، یہ 3 فرض ادا ہوں گے تو غسل ہوگا، 3 فرضوں میں سے کوئی ایک رہ جائے گا، غسل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض پہلے یاد ہو جائیں، کلی کرنا خوب اچھے طریقے سے، ناک میں پانی ڈالنا خوب اچھے طریقے سے، پورے جسم پر پانی بہانا خوب اچھے طریقے سے، یہ پہلے فرض یاد ہو جائیں۔ ان فرضوں پر ہم عمل کریں پہلے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو غسل فرض جو ہے وہ نہیں آتا، غسل فرض نہیں آتا۔ مولانا بیان کر رہے تھے نا ابھی پرسوں منگل کو درس قرآن میں کہ ایک ایسی عورت جو حیض کی حالت میں تھی، اسی میں جا کے عمرہ کر لیا، اور پھر حیض ختم ہو گیا، اس میں پاک بھی نہیں ہوئی، اور اب پوچھتی میں دوبارہ عمرے پہ جا رہی ہوں، کیا کروں؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ صرف عورتوں کا حال نہیں، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، ایسے مسائل کسی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا یہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ استنجا سامنے کر کے طریقہ بتلانا، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پر بتلا رہے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد پاکی کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیسا نبی ہے تمہارا؟ اعتراض کیا، اعتراض میں سوال کیا، یہ اتنی چھوٹی سی بات بتلا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نبی ہم کو یہ بتلا رہا ہے، ہمیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ استنجا کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ دین شرم کا نام نہیں ہے، کوئی بات نہیں آتی پوچھ لیجئے۔
غسل کا طریقہ آنا چاہیے. اگر غسل کا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر آدمی پاک کیسے ہوگا؟ تو یہ ان پر عمل کریں. پھر سنت اگلے جمعہ بتلائی جائیں گی انشاءاللہ. تو نطفہ جا کے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نطفے سے اللہ رب العزت ایک علقہ بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، کوئی شکل و صورت نہیں ہے اس میں. فخلقنا العلقة مضغہ، پہلے گوشت کا خون کا لوتھڑا بن گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی ساخت بنانی شروع کی نا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر جب وہ ساخت اور گوشت بڑا ہوا اللہ نے اس میں ہڈیاں ڈالنی شروع کری. ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ رب العزت نے اس نطفے سے گوشت خون بنایا، خون سے گوشت بنایا، گوشت میں ہڈیاں ڈالی، اور پھر اس میں ابھی جان نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ایک انسان کی صورت میں بنا دیا. میں بنا، آپ بنے، ہمارے باپ دادا بنے، آگے ہماری اولادیں بن رہی ہیں، اللہ بنا رہا ہے. سائنس نے کہتے ہیں کتنی ترقی کر لی، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں ترقی، ورنہ ترقی نہیں ہے. یہ تو معکوس ہے، یہ ترقی کا عکس ہے، تنزلی ہے. اب آپ اس کو ترقی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے ایک میزائل بنایا، یہاں سے بٹن دبایا، میزائل گیا، وہاں جا کر گرا، پتہ چلا لاکھوں آدمی مر گئے. یہ ترقی ہے؟ اس کو ترقی تو نہیں کہتے. آپ اس کا نام ترقی کہہ رہے ہیں کہ بٹن دباؤں تو چلا جائے. ٹھیک ہے، آج کل یہی ٹیکنالوجی ہے، ہم اسی سے جنگ لڑتے ہیں، سب چیز صحیح ہے، جو اس وقت موجود ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا، لیکن ترقی نہیں ہے. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی کا دور تو وہ تھا جب تلوار سے لڑتے تھے، جس کو مارنا تھا وہی مرتا تھا، دوسرا نہیں مرتا تھا. آج جس کو مارنا ہے وہ نہیں مرتا. امریکہ پوری مسلمان دنیا میں بمباری کرتا ہے، بمباری کرنے کے بعد کہتا ہے جو ہدف تھا وہ تو ہوا نہیں، بے گناہ آدمی مر گئے. تو ترقی ہے یہ ترقی نہیں ہے. ہم عرف عام میں کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. چلو عرف عام ہی صحیح، سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان نہیں بنا سکا، یہ اللہ نے بنایا. یہ ساری صورت جب بیان ہوئی تو اللہ کے رسول پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو ایسا بنا دیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی. یہاں تک جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، کیسا عجیب پیرائے میں اللہ نے نقشہ کھینچا انسان کی پیدائش کا، ذرا غور تو کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کیا خالق ہے، کیسی زبردست چیز بنائی گی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ اس آیت کے ساتھ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین لے کے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارو. یہ آج اس آیت کا ٹکڑا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ ٹکڑا نہیں پڑھیں گے آیت پوری نہیں ہوگی. یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے جو اللہ نے وحی بنا کر پھر اتار دیے. قرآن مجید میں ایسے کئی ساری مثالیں موجود ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے خلافت میں اسلام کی زمین کی حدود اتنی بڑھ گئی کہ عرب کے مقابلے میں عجمی لوگ بھی اسلام میں آنے لگے. ہم عجم ہیں، عرب وہ ہیں، ہم عجمی ہیں سارے. جب عجمی اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ اصول بنائے. آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جب یہ عجمی لوگ آئیں گے یہ اتنی پھیلیں گی، اتنی پھیلیں گی، اتنی پھیلیں گی، ایسا نہ ہو اس میں لوگ اپنی طرف سے کچھ الفاظ داخل کر لیں. تو آپ تفتیش کرتے تھے، اور جب تفتیش کا اصول بنایا تو عرب ہو کہ عجم ہو سب سے کرتے تھے. کوئی ایسی حدیث سنیں کہ جس کی نسبت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
اور وہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ ہو، پوچھتے تھے تم نے کس سے سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تم نے جو سنی تمہارے ساتھ کوئی اور ہے جس نے سنی ہو؟ گواہ لے کر کے آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جگہ کے گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، ان کو مدینہ بلایا کسی کام سے، سرکاری کام سے۔ مدینہ منورہ میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کے گھر میں دفتر موجود ہے، امور مملکت چلاتے ہیں، اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کہا السلام علیکم، ابو موسیٰ آیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا، تھوڑا سا انتظار کیا، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، ابو موسیٰ آیا ہے۔ دوسری دفعہ بھی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر تیسری دفعہ میں جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں مرتبہ سلام سنا، کام میں مشغول تھے، فوراً کوئی جواب ہی نہیں دے سکے۔ ابھی بلاتا ہوں۔ آدمی کو بھیجا، جاؤ ابو موسیٰ کھڑے میں باہر، بلا کے لاؤ۔ دیکھو تو ابو موسیٰ نہیں، کہاں گئے پتہ چلا واپس چلے گئے۔ آدمی بھیجا، بلا کے لاؤ، انہیں پکڑ کے لاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، پوچھا امیر المؤمنین نے، ابو موسیٰ تم نے سلام کیا تھا، واپس کیوں چلے گئے؟ صحابہ کرام کی تربیت دیکھیں، کئی باتیں معلوم ہوئیں اس پہ۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے تربیت کیسی فرمائی تھی، اور ہر صحابی کی یہی تربیت تھی، کوئی صحابی بے ڈھنگا نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ یہ بے ڈھنگے تو ہم ہیں، کہتے ہیں کسی سے ملنے جائیں، جواب نہ آئے 3 دفعہ کے بعد کہتے ہیں کیسا عجیب آدمی ہے، کتنا متکبر فرعون ہے، میں اس کے گھر پہ گیا مجھے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے بندے تو ہوتا کون ہے؟ ایک آدمی نے اگر جواب نہیں دیا، 3 دفعہ کے بعد جواب نہیں آیا، واپس لوٹ جاؤ۔ اسلام یہ ہے، اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا بھی نام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے کہ 3 مرتبہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت چاہو۔ پہلی مرتبہ اجازت چاہو، جواب نہ ملے، دوسری مرتبہ چاہو، جواب نہ ملے، تیسری مرتبہ چاہو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ نہ وہ شخص متکبر ہے، نہ فرعون ہے۔ یہ فرعونیت تو ہمارے اندر ہے جو ہم یہ کہیں کہ وہ شخص ایسا ہے۔ ہم اسلام کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا قائم مقام اب یہ ہے کہ گھر بڑے بڑے ہیں تو بیل بجائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بجا دی، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ بجا دی، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ بجا دی، جواب نہیں آیا، واپس چلے جائیں۔ یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ بیل کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ ہی رکھا ہوا ہے، بے وقوفوں کی طرح، پاگلوں کی طرح بجائے چلے جا رہے ہیں، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے آداب، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ اسکولوں میں کالجوں میں نہیں سکھائی جائیں گی۔ ایک دفعہ بیل بجا، مختصر، بس یہ نہیں ہے کہ اس کی گھنٹی میں ہاتھ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ایسے بے وقوف لوگ بہت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بے وقوفوں کا ذکر کیا کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر ایسے ہیں بے عقل ہیں، ان میں یہ بھی اسلام سکھا رہا ہے آداب، اجازت کا مسئلہ بتلا رہا ہے۔ اور تربیت دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہہ رہے جی آپ مصروف تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، میں واپس چلا گیا، آپ امیر المومنین تھے، میں تو آپ کے ماتحت گورنر ہوں، کوئی چاپلوسی نہیں۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یہ تربیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ تم نے اگر یہ حدیث سنی ہے تو کوئی گواہ لے کر کے آؤ ورنہ سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ، آپ کی صحبت میں کثرت کے ساتھ بیٹھنے والے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ مسجد نبوی شریف میں آئے، طالب علموں کی کچھ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، وہ حدیثیں پڑھ رہی تھی، اس میں کسی نے کہا بھائی یہ حدیث کسی نے سنی ہے؟
ایک نے کہا جی ہاں میں نے سنی ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، کہنے لگے امیر المومنین نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ وہ طالب علم تھا، طالب علمانہ زمانہ جو ہوتا ہے بڑا عجیب سا ہوتا ہے نا، بقول حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑا گستاخانہ زمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ گستاخی سے مراد یہ نہیں ہے کہ گالی بکے گا، یہ مراد نہیں ہے، مطلب یہ کہ منہ پھٹ ہوتا ہے جو چاہے بول دے۔ تو وہ طالب علم صحابی کہنے نا امیر المومنین کو یہ حدیث نہیں معلوم، یہ اتنی مشہور حدیث ہے۔ یہ گئے جا کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ حدیث اس شخص نے بھی سنی ہے؟ انہوں نے پوچھا سنی، انہوں نے کہا اچھا۔ فرمایا میں اصل میں حدیث پر اطمینان کر رہا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اے ابو موسیٰ تم پر بدگمانی نہیں کری میں اس لیے سختی کرتا ہوں تاکہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی نہ آئے جو آپ نے نہ ارشاد فرمائی، کیونکہ عجم جو ہے اب وہ اسلام میں آ گیا۔ کیسی احتیاط کی بات ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ باقی انشاءاللہ اس بیان کو یہیں پر موقوف کیا جاتا ہے۔ اب زندگی بخیر رہی، رمضان المبارک کے بعد یہیں سے اس بیان کو آگے شروع کیا جائے گا، اور اب درمیان کے جمعوں میں جو وقت کے مسائل ہوں گے، جو ضروری مسائل ہوں گے، جو ضروری باتیں ہوں گی وہ بیان کی جائیں گی۔ یہ دو پرچے آئے ہوئے ہیں، سوالات ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں اکثر جائے نماز پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پرنٹ ہوتی ہے، اگر یہ پرنٹ ہمارے پیروں کے نیچے آ جائے تو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا فقہی مسئلے کا جواب یہ ہے کہ تصویر اصل کے حکم میں نہیں ہوتی۔ تصویر اصل چیز کے حکم میں نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کی تصویر اگر جائے نماز پر بنی ہو اور اس پہ کسی کا پاؤں رکھا جائے تو بے ادبی نہیں ہوگی، یا مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی ہو اس پر پاؤں رکھا جائے بے ادبی نہیں ہوگی، تصویر ہے۔ اور پھر تصویر کی کیا بات، بیت اللہ کے چھت پہ چڑھا جاتا ہے تب کوئی گناہ نہیں ہوتا، مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھتے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ دل کا ایک تقاضا ہے کہ اس پر پاؤں نہ رکھا جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فقہی مسئلے کی روح سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویر ہے نا، تصویر حرام اسی لیے ہے کہ اگر اس کی تعظیم کی جائے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ ہم بیت اللہ کی تصویر لگائیں اور روزانہ اس کے سامنے جا کے یوں سر جھکا دیں ہندوؤں کی طرح، یہ تصویر بیت اللہ کی لگانا حرام ہو جائے گی۔ تصویر کی تعظیم نہیں ہے، بیت اللہ کی خود کی تعظیم نہیں ہے، جو ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ پتھر کے سامنے تھوڑی سر جھکا رہے ہیں، یہ تو اس پر اللہ رب العزت کی جو تجلیات برس رہی ہیں بارش کی طرح، یہ اس تجلیات کو سجدہ ہے، پتھر کو سجدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ فرض نمازوں میں امام کے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی کو، یعنی کہیں بھی کھڑا ہوا مقتدی ہے امام کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے یا خاموش رہنا ہوتا ہے؟ نماز ظہر اور نماز عصر میں امام 4 رکعات خاموش نہیں رہتا، پڑھتا ہے، خاموش رہے گا تو نماز تھوڑی ہوگی۔ کیا ہم کو بھی امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ مکاتب فکر کے حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے مسئلہ بتلا دیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اگر نہیں سنو گے تو مطلب کیا ہوا دوسرا کہ اللہ رحم نہیں فرمائے گا۔ تو جہری نمازوں میں تو ہم سورہ فاتحہ سن رہے ہیں نا امام کی، اور سورہ فاتحہ خود قرآن میں سے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے قرآن کا متن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی بتلایا تھا، آپ کا آخر میں بھی یہی معمول تھا، حضرات خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، تو ہمیں سننا پڑے گا۔ اور ظہر عصر کی نماز میں اگرچہ ہماری
ہمارے کان میں امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی، اس لیے کہ سری نماز ہے، لیکن امام پڑھ رہا ہے اس لیے اس کو اسی کا قائم مقام سمجھا جائے گا، ہم خاموش رہیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بعض مکاتب فکر حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے ہاں یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، یہ تھوڑی ہے کہ وہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ امام فاتحہ چھوڑ دے فوراً کوئی سورت پڑھ لے سبحانک اللہم کے بعد نماز نہیں ہوگی، لیکن جب ہم امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے ہم اس کی اقتدا، مقتدی کسے کہتے ہیں؟ جو امام کرے گا وہ ہم کریں گے نا۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ امام جب قرات کرے تو خاموش رہو، سنو بالکل توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب امام رکوع سجود کرے تو تکبیرات بھی کہو، تسبیحات بھی پڑھو۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث پر اگر عمل فرمایا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ دلیل ہے، ہمیں ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہم فقہ حنفی کے پابند ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔